سر کائنڈلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیجیے. میرا نام محمد بدر حیات ہے اور میں 2010 کے اندر جوائنڈ ہیئر ایز این اسسٹنٹ پروفیسر مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر. میری بیچلرز مائننگ میں ہے. آئی ڈیڈ مائی ایم ایس سی بھی مائننگ میں کی 2012 میں. 2013 میں آئی وینٹ ٹو امیریکا, تو میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے منرل پروسیسنگ میں فرام میزوری یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور 2018 میں وہاں سے واپس آیا, تو پچھلے 3 سال سے میں مائننگ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. سر جو کویشچن آج کل زیادہ تر بچے پوچھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آئلٹس اور ٹوفل کیا ہے. واٹ از آئلٹس اینڈ ٹوفل؟ آئلٹس ٹوفل کے بارے میں یہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں سیم ہی ہیں تقریباً. مطلب یہ کیا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کی اسپیکنگ, انگلش اسپیکنگ اسکلس, انگلش لسننگ اسکلس, رائٹنگ اسکلس, اور ایٹ دا اینڈ جو آپ کی ریڈنگ اسکلس ہیں. تو یہ دونوں یہ چیز میجر کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو آئلٹس ہے بیسیکلی اٹس گورنڈ بائی یونائٹیڈ کنگڈم, اور جو آپ کا ٹوفل ہے بیسیکلی یہ امریکن ایک آرگنائزیشن اس کو کرتی ہے. تو یہ مین فرق ہے. تھوڑا سا فرق ان کے اسپیکنگ ٹیسٹ میں آپ کہہ لیں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ٹوفل کی اسپیکنگ ہے اس کے اندر آپ اپنا جواب ریکارڈ کراتے ہو اور وہ پھر جو جج ہیں وہ سنتے ہیں. آئلٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جج ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اسپیکنگ انٹریکٹیو ہوتی ہے. تو اس والے سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی اپلیکیبلٹی بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی فرق نہیں ہے. تو بیسکلی ان نٹ شیل یہ دونوں ایک ہی قسم کے ٹیسٹ ہیں اور دونوں آپ کی انگلش لینگویج کے اوپر آپ کے عبور کو چیک کرتے ہیں. سر ہاؤ مچ ڈو دے کاسٹ؟ دونوں کی تقریباً پرائس سیم ہی ہے. آپ کہہ لیں کہ آج کل جو ڈالر ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 35,000 روپیہ ان دونوں کی پرائس ہے اور تقریباً سیم پرائس ہے. ہاؤ آر دا ٹیسٹ مارکڈ؟ ٹیسٹ کی جو مارکنگ ہے بیسکلی جیسے آپ کا ریڈنگ اور رائٹنگ کا پورشن ہے تو آئلٹس کے اندر 40 نمبر ہوتے ہیں, جو آپ کا ٹوفل ہے اس کے اندر 25 نمبر ہیں. تو جتنے آپ کے سوال صحیح ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کو مارک کیا جاتا ہے. اگر ہم آئلٹس کی بات کریں تو آئلٹس کے اندر یہ ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کے ریڈنگ کے اندر 40 میں سے سکور ہے آپ کا تقریباً 20 یا 25 ہے تو آپ کا جو بینڈ ہے وہ 6 بینڈ ہو جائے گا. 40 میں سے اگر آپ کے 40 ٹھیک ہیں تو آپ کا 9 بینڈ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے مارک ہوتا ہے. جہاں تک ٹوفل کا تعلق ہے تو اس کے اندر سمپل مارکنگ ہے. ٹوٹل مارکس 120 ہوتے ہیں اور ان 120 اس میں 4 سیکشنز ہیں. ہر سیکشن کے 40 یعنی 40 کتنا ہو جائے گا 40 اور 40 نہیں یہ ہو جائیں گے تقریباً 30 ریڈنگ کے, 30 رائٹنگ کے, 30 لسننگ کے اور 30 ریڈنگ کے. تو 120 ہو گئے. What is the best time to take these exams? یہ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 7واں سیمسٹر ہے اس کے شروع میں لے لینا چاہیے. یعنی پہلے یہ ٹیسٹ دینا چاہیے. یعنی جی آر ای اور آئلٹس کی اگر میں بات کروں, جب میں آئلٹس کہہ رہا ہوں یا ٹوفل کہہ رہا ہوں تو بیسیکلی دونوں سیم ہی ہیں. تو 7 سیمسٹر سے پہلے یا 7 سیمسٹر کے پہلے 2 مہینوں کے اندر آپ کو یہ ٹیسٹ دے دینا چاہیے. Sir, how long should I study if I want to take these exams? یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے کیونکہ یہ بڑا کنسرن سوال ہے. اور میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو لوگ اچھے انگلش میڈیم اسکول سے پڑھ کے آ چکے ہیں 1 مہینہ کافی ہے ڈیڈیکیٹڈ, اور جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں 2 مہینے. تو اگر آپ بہت زیادہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو شاید 3 مہینے. میرے خیال میں 3 مہینے سے زیادہ اس کی تیاری کرنا بالکل فضول ہے کیونکہ جو آپ کی انگلش اسکلز ہیں جو آپ نے 16 سال میں ڈیولپ کیا آپ نے ان کو پالش کرنا ہے. تو اس کے لیے 2 مہینے از مور دین انف. Should I take any IELTS classes or TOEFL classes? میرا خیال ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ UET کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یو آر ویری گڈ ایٹ انگلش اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. پیسے آپ کے ضائع ہوں گے. اتنی پیسے اکیڈمی کے لگنے اتنی آپ کسی ٹیچر سے رابطہ کر لیں جیسے میں ہوں, میرے پاس آ جائیں, میں آپ سے ٹیسٹ لے سکتا ہوں, آپ کو اپنی کمزوریاں بتا سکتا ہوں, آپ ان کمزوریوں کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سجیسٹ کروں گا. So what is the minimum accepted score? منیمم ایکسیپٹیو اسکور کی اگر آپ بات کریں تو ٹوفل کی اگر میں بات کروں تو 85 سے کم اگر آپ کے نمبر ہیں 120 میں سے تو مشکل ہو جائے گا آپ کو کوئی اسکالرشپ ون کرنا. اسی طرح اگر میں بات کروں آئلٹس کی تو آپ کے 6.5 بینڈز ہونے چاہیے. یہ منیمم ہے, ذہن میں رکھیں. اگر آپ مجھ سے ٹارگیٹ پوچھیں کہ ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے تو ٹوفل کے اندر آپ کا اسکور کم از کم 100 ہونا چاہیے. اور جو بینڈز ہیں اگر آپ بات کریں آئلٹس کی تو 7 بینڈز آپ کو ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہمیں اسکالرشپ ملے.
اس کے لیے یہ اتنا ضروری ہے. So what are the best sources to prepare these exams? میرا یہ خیال ہے کہ آئلٹس کی جو یا ٹوفل کی جو آپ کو بکس ملتی ہیں اس میں سے جو ان کی اپنی ہے, جیسے ٹوفل جو آرگنائزیشن لے رہی ہے اس کی اپنی ایک بک ہے, اسی طرح برٹش کاؤنسل کی اپنی بک ہے, آپ جسٹ اس کو فالو کریں, کیونکہ آپ کو اس میں صرف, اور آپ کریں یہ کہ اس کے لیے آپ لیں کیا کہتے ہیں, ونس یو گیٹ دی جو بک لیں اس کی تیاری کریں, ٹیسٹ دیں, ٹیسٹ کی جو آپ کی کمزوری ہیں ایک ہفتے کے بعد اس پہ ورک کر کے دوبارہ ٹیسٹ دیں. یہ آپ ایک مہینے میں 3-4 ٹیسٹ لیں گے تو یو آر ریڈی فار دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ناٹ بادر الاٹ اباؤٹ دی جو اس کا جو آپ کو مل رہی ہیں, یہ دونوں آرگنائزیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, ٹوفل کا میٹیریل بھی وہ اسی کو وہ کافی آپ کے لیے. سر اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, کوشچن ہے جی آر ای کے بارے میں. جی آر ای اور آئلٹس ایک دوسرے سے کیسے ڈفر, ان کی کیا وقت ہے ایک دوسرے سے؟ جی زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ جو آئلٹس یا ٹوفل ہے وہ آپ کی انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے. جو جی آر ای ہے وہ بیسکلی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی یا ایم ایس سی کے اندر آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز کیا ہیں اور آپ ریسرچ میں کیسا پرفارم کرو گے یا آپ گریجویٹ اسکول میں کیسا پرفارم کرو گے, یہ جی آر ای جج کرتا ہے. آئلٹس صرف آپ کی انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے, تو بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. سر جو جی آر ای اس کی کاسٹ کتنی ہے, واٹ از دی؟ جی آر ای کی کاسٹ بھی تقریباً آئلٹس اور ٹوفل جیسی ہے, تقریباً آپ کہہ لیں کہ 35,000 آج 35 سے 40,000 35,000 کہہ لیں آپ آج کل کے ڈالر ریٹ کے مطابق. اٹ کین ویری. $205 ہے ویسے. اور ایک چیز میں یہاں پہ کر دوں کہ جو جی آر ای ہے یہ زیادہ تر ریکوائرڈ ہے امریکن یونیورسٹیز کے لیے, لیکن آج کل بہت ساری یونیورسٹیز کو اکراس دا گلوب مانگتی ہیں. تو یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آر ای اور آئلٹس دو بالکل مختلف چیزیں ہیں, اور یہ دونوں ہی ٹیسٹ آپ کو دینے پڑیں گے. سر ہاؤ از جی آر ای مارکڈ؟ جی آر ای کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل جو اسکور ہے آپ کا وہ 346 ہوتا ہے. 170 نمبر ہیں اس کے اندر میتھ کے اور 170 نمبر ہیں انگلش کے, تو یہ 340 ہو جاتے ہیں. اور ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں انگلش میں بھی. 170 میں سے اگر آپ کے 155 نمبر آتے ہیں تو اچھے ہیں انگلش میں. اسی طرح میتھ کے اندر 170 میں سے 160 آ جائیں. اس کے بعد 6 نمبر کا ان کا ایسے رائٹنگ کا ہوتا ہے, تو اس 6 نمبر میں آپ کے کم از کم 4 نمبر آنے چاہیے ایسے رائٹنگ میں. So what is the best time to take this exam during our degree? جی آر ای کی تیاری میرے خیال میں جب 6 سیمسٹر کا آپ کا آف ہوتا ہے اور اس کے بعد سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ کو جی آر ای کی تیاری کرنی چاہیے. اور 7ویں سیمسٹر کے شروع میں اگر آپ دے دیں جی آر ای تو بہت اچھا ہے, تاکہ آپ جی آر ای اور آئلٹس آپ کے یعنی 7ویں سیمسٹر اینڈ ہونے سے پہلے آپ کو دونوں دے دینے چاہیے. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کتنا آپ لیٹ کر سکتے ہیں تو آپ 8ویں سیمسٹر کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو جی آر ای ہر صورت میں دینا چاہیے, ادروائز آپ کا ایک سال ضائع ہو جائے گا. How much time do we need to prepare these exams? جی آر ای کے لیے تھوڑی آپ کو پریپریشن چاہیے آئی ول سے, کیونکہ میتھمیٹکس ہے اس کے اندر اور انگلش بھی اس کی بہت مشکل ہے. آئلٹس کے بہت مشکل انگلش ہے, اس کے لیے کم از کم 3 مہینے آپ کو دینے پڑیں گے. میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے, کم از کم 3 مہینے آپ کو دینے چاہیے جی آر ای کے لیے. میرے خیال میں 3 مہینے کافی ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں تو 4-5 مہینے دے دیں, اس سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. So what is the minimum accepted score of the year? یہ بڑا ٹرکی سوال ہے, کیونکہ ہر جو یونیورسٹی ہے اس کا اپنا ایک سکور ہے. یہاں پر میں یہ مینشن کروں گا کہ کیونکہ ہم لوگ جو پاکستان میں جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں فنڈنگ ملے, تو فنڈنگ کے لیے میرے خیال میں آپ کو کم از کم 315 ایک سکور چاہیے یا 310 چاہیے جی آر ای میں. میں بات کر رہا ہوں میتھ اور اس کے اندر, اور جو ایسے رائٹنگ ہے اس میں 6 میں سے 4 چاہیے. آئی ول سے ایٹ لیسٹ 310 ایٹ لیسٹ. So what are the best sources to prepare GRE? جی آر ای کیونکہ ٹرکی ہے اور اس میں نمبر بھی تھوڑے سے ہیں, تو آئی ول سے کہ اس کی سورسز بھی میٹر کرتی ہیں. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کی وربل ریزننگ ہے اس کے لیے آپ میگوش کو فالو کریں. میگوش ایک کمپنی ہے, آپ کہہ لیں ایک آرگنائزیشن ہے جو اس پہ انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا ہوا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے میتھمیٹکس کا, وہ آپ کو مینہٹن سے تیار کرنا چاہیے. تو ہمارے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, دیز آر دا بیسٹ سورسز. انگلش کے لیے میگوش اور جو میتھمیٹکس ہے اس کے لیے مینہٹن. So what is your final message with the students, those students who want to pursue their study abroad? میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈگری ہے, اسپیشلی جب آپ یو ٹی سی ڈگری کرتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ایک ویزا ہے اور آپ اس کو یوز کرنا چاہیے. دیکھیں آج دنیا اللیگل طریقوں سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے. دنیا
اور اس میں لوگ مرتے بھی ہیں, آپ کے سامنے ہیں, کشتیاں ڈوب جاتی ہیں, اور اچھے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سینیریو کے اندر یو آر لکی کہ آپ کے پاس UET کی ڈگری ہے, جو کہ آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے باہر ایک اپرچونیٹیز اپروچ کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہے, پہلے ہی سیچوریشن ہے. تو اس حوالے سے میسیج یہ ہے کہ بھائی آپ تیاری کریں, 7ویں سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے آپ کا GRE اور IELTS آپ نے دے دیا ہو, آپ کا GPA اگر اچھا ہے تو یو ہیو آل دا چانسز. یونائٹیڈ کنگڈم, فرانس, جرمنی, سویڈن, کینیڈا, امریکہ. اور جب آپ لوگ وہاں لینڈ کرو گے, کیونکہ UT میں جو بچہ آتا ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, جب وہاں جاتا ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے, تو یو ول بی لینڈنگ دیئر پرماننٹلی, اور آپ پھر اپنی پوری فیملی کے لیے آپ بن سکتے ہو. اور پاکستان میں جتنا آپ شاید 20 سالوں میں کماؤ گے, وہاں پہ آپ 3-4 سالوں میں اتنا کما سکتے ہو. تو یہ اپرچونیٹی کبھی بھی آپ کو لوز نہیں کرنی چاہیے. تو تھینک یو سر, تھینک یو فار ٹائم سر. بہت شکریہ.